إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رعوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبी करीम हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए खास अनगिनत लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हो आकाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हो उन पाक पास नफूसे कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही सालिम और बेऐब मौजूद है। वह पास नफूस कुदसिया साहिब शरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین اعظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہائے اعظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو یا شہدائے اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، اس کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد سنا حضرات سامعین مکرم، اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کی خیر و برکات سے ہم مستفید ہو رہے۔ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی رحمتیں، اپنے فیوز اور اپنے برکات کو برساتے ہوئے گزرتے چلا جا رہا ہے۔ حضرات، اللہ اس ماہ مبارک کی عبادات اور جتنے بھی ہمارے اعمال صالحہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس ماہ مبارک میں جو اعمال کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جو عبادات کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جو دعاؤں کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جو صدقات و خیرات کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جو نیکیوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اسی ماہ مبارک میں، اسی ماہ مقدس میں، اسی ماہ مبارک میں ہم کثرت کے ساتھ جہاں پہ دیگر عبادات میں کثرت لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں کثرت سے دعا بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، مناجات بھی ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے ہم مانگتے بھی ہیں، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتے بھی ہیں، اللہ سے اپنے حال پہ رحم کھانے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرات، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رمضان المبارک آتا ہے، عبادات میں کثرت ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، للہیت میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ حضرات، اور نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، روزہ ہو، ہم اہتمام کے ساتھ ان کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کثرت سے کیے جاتے ہیں، نماز اہتمام اور پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، روزہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے رکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ و استغفار کی جاتی ہے، دعائیں اور مناجات مانگی جاتی ہے۔ حضرات، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد آذان اور اقامت کے دوران ہم کثرت سے دعا کرتے ہیں، پھر رات کو نماز تراویح میں اور پھر وتر کی نماز میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق دے، رات گئے تہجد کے وقت بھی ہم اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں،
اللہ سے توبہ و استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنے حال پہ رحم کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دعا اللہ ہی ذوالجلال والاکرام سے کی جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہی سے دعا مانگی جائے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کثرت سے اور بالخصوص رمضان المبارک میں ہم اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور حضرات اسی طرح ہم اور یہ چیز اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرنا یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے بھی ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی انداز ہوا کرتا تھا، خود بھی اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی، عام شب و روز میں بھی، لیکن بالخصوص رمضان المبارک کے لمحات میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے گڑ گڑا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعائیں کروایا کرتے تھے۔ جیسا آج ہمارا انداز ہے، ہم بھی آج علماء سے، صلحاء سے، اتقیاء سے اور بزرگوں سے، والدین سے، ماں باپ سے اپنے لیے، اپنے حق میں دعائیں کرواتے نظر آتے ہیں۔ بعینہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ حضرات انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ حضرات انسان نے تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرنی ہی کرنی ہے، اپنی ضروریات کے مطابق ہو، اپنی خواہشات کے مطابق ہو، اپنے دکھڑے سنانے کی غرض سے ہو۔ انسان دعا کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن انسانوں کے علاوہ بھی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتی ہے، جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خالصتاً اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، جو اللہ کے ہر حکم کا پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف اللہ کی تسبیح و تمجید بیان کرنا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ سربسجود ہونا ہوتا ہے۔ حضرات وہ مخلوق اللہ ذوالجلال والاکرام کی نورانی مخلوق، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے، صبح سے لے کر شام تلک، شام سے لے کر صبح تلک تسبیح و تمجید میں لگے رہنا ہے، تسبیح و تمجید و تحلیل بیان کرتے رہنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتے رہنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ وہ ملائکہ بھی دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ حضرات وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، وہ ہم انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے، وہ چند ایک خوش نصیب انسانوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ حضرات اللہ اپنے گناہگار بندے کی دعا رد نہیں کرتا،
اللہ اپنے ضیاءکار بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کی دعا کو اس کے بندے کے حق میں کی ہوئی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ حضرات، رمضان المبارک کے لمحات ہے، دعا کا موسم ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کے لمحات ہے، جمعے کے اوقات ہے۔ حضرات، دعا کرنے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجئے، رمضان المبارک میں کثرت سے دعا کیجئے، صبح دعا کیجئے، شام کو دعا کیجئے، رات کو دعا کیجئے، رات کے آخری پہر دعا کیجئے، روزے کی کیفیت میں دعا کیجئے، روزے کی حالت میں دعا کیجئے، افطار کے بعد رات کے جب لوگ گہری نیند سو رہے ہو، مصلی پہ آ جائیے، اپنے رب کے سامنے جبین نیاز جھکا لیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگنا شروع کر دیجئے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، آپ کی زندگی میں اتنا اطمینان آ جائے گا، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں اتنی روحانیت آ جائے گی کہ جو پہلے زندگی میں آپ نے کبھی منظر وہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا اطمینان آپ کو زندگی میں کبھی میسر نہیں ہوا ہوگا، ایسا سکون آپ کو زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ انسان نے تو اللہ سے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ انسانوں ہی کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں۔ حضرات، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف ان چند ایک خصوصیات کے متعلق گفتگو کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ حضرات، رمضان المبارک کے لمحات ہیں، دعاؤں کے لمحات ہیں، غنیمت کے لمحات ہیں، یہ لمحے گزرتے جا رہے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے لمحات میں اللہ سے دعا کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، توبہ و استغفار کر لیجئے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام رحمت کرنے والا بھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام عطا کرنے والا بھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرات، ملائکہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نورانی مخلوق ہے، جو جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کی تمجید بیان کرنا ہے، تحلیل بیان کرنا ہے۔ حضرات، وہ بھی ہم گناہگاروں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات، وہ عام انسان کون سے ہوتے ہیں؟ کون سی خصوصیات ہے جو انسانوں میں پائی جائے تو فرشتے انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ آئیے چند ایک کی طرف اشارتاً کرتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرات، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق اور اللہ کے بندے، فرشتے اللہ کی انسانی نورانی مخلوق اور اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، سبحانہ بل عباد مکرمون لا يستبيقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کے لیے فرما رہے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ یہود و نصارہ نے، کافروں نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ نورانی مخلوق فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو مقرب بندے ہیں، یہ تو مقرب مخلوق ہے، مقرب بندے ہیں، بل عباد مکرمون لا یستبیقونہ بالقول، وہ اللہ کے بات کے پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کے کسی حکم سے پیچھے نہیں ہٹتے، ولا وہم بامرہ یعملون، وہی کچھ کرتے ہیں جن کا اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے
سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے وہی ذات ہے والذی یصلی جو تم پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، والذی یصلی علیکم وہی ذات ہے جو تم پہ اپنی رحمت نازل فرماتی ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں طلب کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے، وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام مومنین کے لیے بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ شفیق ہے۔ حضرات، فرشتوں کے کئی اوصاف ہیں، بے شمار اوصاف ہیں، لیکن ایک وصف اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرشتوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ وصف کون سا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور حضرات، اسی ایک صفت کے متعلق گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان والذی یصلی علیکم وہی ذات ہے کہ جو تم پہ سلامتی بھیجتی ہے، سلامتی نازل فرماتی ہے، اپنی رحمت نازل فرماتی ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے تمہاری سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، تمہارے لیے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اس لیے تاکہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ذو الجلال والاکرام مومنین پہ بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ حضرات، انسان زندگی میں کچھ کرے نہ کرے، یا کچھ ایسے اعمال کر جائے یا ایسے اعمال پہ ہمیشگی اختیار کر لے کہ جن کی بدولت فرشتے انسان کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے نظر آئے، اللہ کے حضور دعا مانگتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات، وہ فرشتے، وہ اللہ کی نورانی مخلوق، وہ اللہ کے مقرب فرشتے کہ جن کے بارے میں ارشاد ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہم لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون، وہی کچھ کرتے ہیں جس کے کرنے کا ان کو اللہ ذو الجلال والاکرام حکم دیتے ہیں۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام کے یہ مقرب فرشتے کہ جو اللہ کے ہر حکم پہ سربسجود خم کرتے ہیں، جو اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، ان میں قوت گناہ ہے ہی نہیں، ان میں جرت انکار ہے ہی نہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے اندر، ان کی خصلت میں، ان کی فطرت میں انکار لکھا ہی نہیں ہے، ان کی فطرت میں گناہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اتنے پاک بات، اتنی پاک بات جماعت، اتنی پاک بات مخلوق، جب ہم گناہگار انسانوں کے لیے دعا کریں، حضرات کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ حضرات، فرشتے کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہیں۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کی کثرت ہے، ہم اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں،
کثرت سے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا ہے کہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں توبہ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرات، توبہ کرنے والے اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انکار انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن گناہ ہو جانے کے بعد، گناہ کا ارتکاب ہو جانے کے بعد اس کا احساس ہو جانا، یہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کر لینا، یہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ انسان کو انسانیت کی معراج پہ لے جاتا ہے۔ گناہ ہونے کے باوجود، گناہ کر لینے کے باوجود اللہ کے سامنے معافی مانگ لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، استغفار کر لینا، توبہ کر لینا۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے محبوب ترین بندوں میں ایسے گناہگار بندوں کو شامل فرما دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ ہی نہیں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وهم وقهم عذاب الجحیم۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے الذین، وہ لوگ، وہ مخلوق، یحملون العرش، کہ جس نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جس نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح و تمجید بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار طلب کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار طلب کرتے ہیں، توبہ طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، تابو، جو توبہ کرنے والے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جو اللہ کے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، وقہم عذاب الجحیم، کہ ذو الجلال والاکرام ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ربنا وادخلہم جنات عدن۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذو الجلال والاکرام ایسے لوگوں کو جنات میں، ایسے لوگوں کو اپنے باغات میں داخل فرما۔ حضرات، یہ فرشتے توبہ کرنے والوں کے لیے ان اللہ و ملائکتہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح و تمجید بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین تابوا، اور ان لوگوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے توبہ مانگتے ہیں، ان لوگوں کے لیے استغفار مانگتے ہیں، تابو، جو توبہ کرنے والے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، وقہم عذاب الجحیم، کہ ان کو اللہ ذو الجلال والاکرام جہنم کے عذاب سے بچائے۔ حضرات، آج کے لمحات، آج کی گھڑیاں، آج کا دن، اور پھر روزے کی حالت، روزے کی کیفیت، جمعہ کا دن ہو، ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ سے استغفار کریں۔ ادھر ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہو، ادھر ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہو، ادھر ذو الجلال والاکرام کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ ذو الجلال والاکرام، یہ لوگ جو توبہ کر رہے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں،
جو تیرے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا، ان کو اپنی جنتوں میں داخل فرما۔ حضرات یہ پہلے لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ انسان نے گناہ کیا ہے، اسے احساس ہوا ہے، اس نے تو توبہ کرنے ہی کرنی ہے۔ انسان نے جرم کا ایک جرم کیا ہے، جرم کا ایک احساس ہوا ہے، اس نے تو معافی مانگنی ہے، اس نے تو توبہ کرنی ہے، اس نے تو استغفار کرنی ہے، لیکن اس کی توبہ کے ساتھ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اور اللہ کے عرش کے جو ارد گرد فرشتے ہیں وہ بھی اس کی توبہ کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اس کے لیے توبہ کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار مانگتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام اسے جہنم کے عذاب سے بچائے اور اسے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اور دوسرے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، قال اللہ وقال الرسول کا پرچار کرنے والے ہیں، قال اللہ وقال الرسول کے آواز لگانے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، ان اللہ و ملائکتہ اللہ ذوالجلال والاکرام اور اس کے فرشتے واہل السماوات والارضین آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات حتی النملۃ فی حجرہا یہاں تلک کہ ایک چونٹی جو اپنے بل میں موجود ہو، وحتی الحوت اور ایک مچھلی بھی لیصلون ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی ہے، علی معلم الناس خیرا، علی معلم الناس خیرا کہ جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والا معلم ہوتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والوں کے لیے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والوں کے لیے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے، یہ تمام کی تمام مخلوقات یہاں تلک کہ اللہ کے مقرب فرشتے، یہاں تلک کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تلک کہ اللہ کی مخلوقات ہی نہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہی نہیں، بلکہ خود اللہ ذوالجلال والاکرام ان پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، ان پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، علی معلم الناس خیرا کہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ حضرات یہ دوسرے خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر لمحہ، ہر آنکھ اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں بھلائی کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، خیر کی دعوت دی جائے، لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے، اور اگر خود اتنے اہلی اپنے اندر اتنی اہلیت نہ ہو کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکے، لوگوں کو دین کے احکامات سمجھا سکے، لوگوں کو دین کے احکامات کے بارے بتلا سکے، تو لوگوں کو حضرات ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو اللہ کے طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں،
جو لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والے ہیں، یہ دوسرے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرات، انسان کے اندر اپنے اندر اتنی اہلیت نہ ہو، اپنے اندر اتنی قابلیت نہ ہو کہ لوگوں کو دین کے احکامات سمجھا سکے، تو جو لوگ دین کے احکامات لوگوں کو سمجھاتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، ان کے ساتھ تعاون کر لے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسی کی بدولت، اسی ساتھ کی بدولت، اسی تعاون کی بدولت اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا اجر نیکی کی تعلیم دینے والے کو دیتا ہے۔ اور تیسرے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، دیر تک جتنا ممکن ہو سکتا ہے جہاں پہ نماز ادا کی ہے، جہاں پہ نماز ادا کی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، وہیں پہ اسی مصلی پہ کس دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ جو لوگ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذین صلی فیہ یقولون اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذی فیہ وما لم یحدث فیہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے والملائکۃ یصلون، فرشتے ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں علی احدکم ما دام فی مجلسہ، کہ تم میں سے اس شخص کے لیے کہ جس نے نماز ادا کی ہو، الذی صلی فیہ، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اسی جگہ پہ اپنے اسی مصلی پہ بیٹھا رہے۔ جب تک انسان اپنے مصلی پہ نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار نہ بھی کرے، توبہ استغفار نہ بھی کرے، صرف خاموشی کے ساتھ دیر تک اپنے مصلی پہ بیٹھا ہی رہے، تو فرشتے اس کا اس بیٹھنے کی بدولت ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یقولون اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، ما لم یؤذی فیہ، یہاں تلک کہ اس نے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی ہو، ما لم یحدث فیہ، یا اس نے کوئی اور کام نہ شروع کر دیا ہو۔ یعنی جب تک انسان نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تسبیح و تمہید پڑھتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، دعائیں کرتے کرتے وہ تھک جائے، انسان کے پاس الفاظ ختم ہو، ذکر کرتے کرتے انسان کے پاس سے الفاظ ختم ہو جائے، خاموشی سے بیٹھا رہے، خاموش ہو جائے، جب تک وہ اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے اللہ سے مغفرت، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں گے، اور جب تک انسان کوئی اور کام نہ شروع کر لے، یا جب تک انسان کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ حضرات، یہ اتنا اجر ہے اپنے مصلی پہ بیٹھنا، اسی طرح پہلی صف میں شامل ہونا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں جو پہلی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ اور حضرات، آپ نے یہ حدیث تو سن رکھی ہوگی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف میں نماز کی ادائیگی کے ثواب کا پتہ چل جائے تو تم لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالتے نظر آؤ، قرعہ ڈالو، قرعہ ڈالتے ہوئے تم لوگوں میں پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ ذوالجلال والاکرام ان پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی رحمت ان کے لیے طلب کرتے ہیں۔
یصلون علی صفوف الاول، جو پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے والے۔ حضرات یہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اتنا اجر ہے، اسی طرح صفوں میں مل کے کھڑے ہونا، صفوں میں مل کے کھڑے ہونا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونا، خلال نہ چھوڑنا، خالی جگہ نہ چھوڑنا۔ حضرات یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفع اللہ درجۃ، رفع اللہ بها درجۃ، وفی روایت وبنی لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے صفوں میں مل کے کھڑے ہونے سے، پاؤں سے پاؤں ملانے سے، قدم پہ قدم ملانے سے، حضرات معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا آج لوگوں کے ساتھ پاؤں ملایا جاتا ہے، پاؤں ہٹا لیا جاتا ہے، صفوں میں خلاف چکھا جاتا ہے، خالی جگہ رکھی جاتی ہے، مل کے کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا جاتا۔ حضرات اللہ کی بندگی کرتے ہوئے آپ مل کے کھڑا نہیں ہو سکتے تو حضرات آپ کے دل اللہ ذو الجلال والاکرام دوسرے معاملات میں کیسے ملا سکتا ہے؟ جب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آپ کے دل نہیں مل رہے تو دوسرے معاملات میں آپ کے دل کیسے مل سکتے ہیں؟ اور حضرات یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے کسی استاد کی بات نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ کسی اہل حدیث کی بات نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے یہ کسی وہابی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، اور ہم تمام کے تمام لوگ اہل سنت ہیں۔ ہم اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، ایک ایک سنت پہ عمل کیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کتنا علی شان فرمان ارشاد فرمایا ہے، کتنی عظمت بیان فرمائی ہے، کتنا مقام بیان فرمایا ہے صفوں میں مل کے کھڑے ہونے والوں کے لیے، صفوں کو جوڑنے والوں کے لیے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اور اس کے فرشتے یصلون، وہ ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ ان پہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ الذین، ان لوگوں کے لیے یصلون الصفوف، جو صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں، صفوں کو جوڑتے ہیں۔ ومن سد فرجۃ، اور جس نے خالی جگہ کو پر کیا، جس نے خلال کو پر کیا، رفع اللہ بها درجۃ، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے عمل کی بدولت اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے خلال کو بند کیا، خالی جگہ کو پر کیا، قدم کے ساتھ قدم ملایا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا، بھائی بنی لہ بیتا فی الجنہ، اس کے عمل کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ حضرات صف میں مل کے کھڑے ہونا، صف بندی کرنا، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز کی ادائیگی کے وقت صف بندی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ صف بندی یہ نماز بعد جماعت کا حصہ ہوا کرتی ہے، صف بندی نماز بعد جماعت کے لیے بہت اہم ہوا کرتی ہے، اور اس کے بغیر صف بندی کے بغیر نماز بعد جماعت کا اجر و ثواب نکلتا رہتا ہے۔ اسی طرح مختصر کرتے ہوئے ایک دو باتیں سماعت کر لیجیے۔ وہ لوگ جن پہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مریض کی عیادت کرنے والے کی، جو لوگ مریض کی عیادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک۔ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام صلی اللہ علیہ 70,000
70,000 ملک حتی یمشی، اللہ ذوالجلال والاکرام 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ جو شام تلک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کی شام کے وقت عیادت کی ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام شام سے لے کر صبح تلک کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، فرشتے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تلک اور شام سے لے کر صبح تلک اس کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری کھانے والوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے السحور کلہ برکۃ، السحور کلہ برکۃ فلا تدعوه فإن الله وملائكته يصلون على المسحرين۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے السحور کلہ برکہ، کہ سحری تمام کی تمام باعث برکت ہے، سحری تمام کی تمام باعث برکت ہے۔ فلا تدعوه فإن الله وملائكته، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ سلامتی بھیجتے ہیں اور فرشتے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں علی المسحرین، کہ جو سحری کرنے والے ہیں، یعنی سحری کھانے والوں کے لیے۔ حضرات سحری ہم کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، اپنی مجبوری کے لیے کھاتے ہیں، اپنی خواہش سے کھاتے ہیں، اپنی ضرورت سے کھاتے ہیں، اپنی غذا ہم پوری کرتے ہیں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسی کی بدولت رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اٹھ کے کھانا، حضرات کھانا ہم اپنے وجود کے لیے کھاتے ہیں، اپنی طاقت کے لیے کھاتے ہیں، اپنی صحت کے لیے کھاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس کھانے کی بدولت ہم پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کسی کی دعا کے لیے آمین کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ آمین کا کلمہ کہنا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند راسہ ملک موکل کلما دعا لاخیہ لخیرہ قال الملک الموکل آمین ولک بمثلک۔ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دعوت المرء المسلم لاخیہ، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا بظہر الغیب، اس کی غیر موجودگی میں، مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مستجابۃ، اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے سامنے بھی موجود نہیں ہے، ایسے لمحات میں اللہ ذوالجلال والاکرام دعا کرنے والے کے سر پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، عند راسہ ملک موکل، ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو کہتا ہے دعا کرنے والے کی دعا کے ساتھ آمین بھی کہتا ہے۔ کلما دعا لاخیہ لخیر قال الملک الموکل، وہ مقرر فرشتہ اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِكَ، تیرے لیے بھی وہی ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ حضرات یہ اعمال رمضان المبارک کے لمحات میں کرنے والے، یہ اعمال یہ نیکیاں رمضان المبارک میں کرنے والے کہ جن کی بدولت اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، جن کی بدولت اللہ کے فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، توبہ کرنے والے، دین کا علم پہنچانے والے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے رہنے والوں کے لیے، صف بندی کرنے والوں کے لیے، صف جوڑنے والوں کے لیے، مریض کی عیادت کرنے والوں کے لیے، اور آخری بات کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی
کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرنے والے شخص کے لیے بھی اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقرب فرشتے ہمارے لیے بھی اللہ کے حدود دعائیں کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔